لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں اور نعمتیں ساری اللہ پاک کی نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے تلاوت میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور ان آیات کا شان نزول اس طرح ہے کہ اللہ پاک بنی اسرائیل کو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر قائم رہتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور اچھائی کا کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس اقرار کے بارے میں یاد دہانی کرانے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے میثاق لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، یتیم و بیواؤں کے ساتھ، مسکین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرو گے، نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے، لیکن تم لوگ اس سے پھر گئے اور تم اس کی بات کو جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک پھر یاد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہو گے اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تم لوگوں نے اقرار بھی کیا اور اس چیز کے تم گواہ ہو۔ اس کے بعد تم لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور لوگوں کو گھروں سے ایک دوسرے کے گھروں سے نکالنا بھی شروع کر دیا، اور یہ کھلا گناہ تھا۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو تم پر حرام تھی وہ بھی تم لوگ کرتے رہے ہو۔ اس کتاب کا کچھ حصہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو، بعض حصے کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو ان ساری آیات کا تذکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اقرار پر اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من قصب سیئۃ وأحطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لے تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے اور یتیموں محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھے رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سسارى تفادهم
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منهم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں کو پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے بھی نکال دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے بعد احکام کو تم مانتے ہو اور بعد سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اس طرح کی مدد ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ نے مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں انہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ من فضله على ما يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جان سے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بلائے غضب میں مبتلا ہوگی، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 90 تک تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔